الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن النفس وقال اللہ تبارک و تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین الکریم الرؤوف الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیب المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلوا علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ پچھلے جمعہ جو ہم نے بیان سنا تھا وہ ہے امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے، جس کے اندر میں نے امام حسن علیہ السلام کے ولادت کا تذکرہ اور آپ کے جو ہے شان کے حوالے سے چند باتیں سنائی تھی، جس کے اندر خاص یہ مضمون تھا کہ حضرت سیدنا بندہ نواز یسودراز رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ بیان فرمایا تھا، جس کے اندر یہ مضمون ظاہر ہوا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اصل رازوں کے وارث کون ہے۔ اسی نام سے جو ہے یہ بیان یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے رازوں کے اصل وارث کون، یعنی حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ جب امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو عید کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیدی مانگنے کے لیے بھیجے تھے اور تاکید کیے تھے کہ کوئی بھی دنیائی چیز دیں تو نہ لینا، وہ راز پوچھنا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ تو جب آپ دونوں گئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کے ایک راز سے آشنا فرمایا۔ تب دونوں گھر آئے، پھر وہ سن کر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو بہت خوشی ہوئی۔ پھر مولا علی مشکل کش آئے، پھر وہ فرمائے مجھے بھی جو ہے یہ راز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی صبح ہی بیان فرمائے تھے۔ یہ بولنے کے بعد سیدہ کائنات پوچھتی ہیں کہ ہم سے چھپائے کیوں؟ تو مولا علی علیہ السلام فرمانے لگے میں نے چھپایا نہیں، میں وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ تو جو بھی ہو، تینوں نے اپنا اپنا راز چاروں نے ایک دوسرے کو سنایا۔ تو چاروں راز جب سامنے آئے تو ہر بات ہر ایک کو سنائی گئی، وہ الگ الگ جدا جدا تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے راز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے جس طرح اہل سمجھا وہ ان تک پہنچایا، مگر پنجتن پاک میں یہ چار ہستیاں ایسی ہیں، مولا علی مشکل کشا، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، امام حسن مجتبیٰ و امام حسین علیہ السلام، یہ چار ہستیاں ایسی ہیں جنہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل علم حاصل تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر راز سے یہ واقف تھے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے اصل رازوں کے حقدار پنجتن پاک، یہ بیان کرنے کا مقصد جو ہے یہ بیان کا وہ تھا میرا، اس لیے مضمون بھی اور بیان کا ٹائٹل بھی جو ہے اسی نام سے رکھ کر میں نے بیان یوٹیوب پر لوڈ کیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رازوں کے اصل حقدار کون ہیں؟ پنجتن پاک، یعنی یہ 5 تن، پنجتن یعنی پنج یعنی 5، تن یعنی بدن، یہ 5 بدن والے یعنی یہ 5 ہستیاں جو بالکل پاک ہیں، انہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ہر راز سے جو ہے آگاہ کیا ہوا ہے۔ تو اسی مضمون کو اب آگے بڑھائیں گے، یعنی امام حسن علیہ السلام کی شان کو۔ تو اب میں آگے کا ذکر سنانا چاہتا ہوں کہ آج کے مضمون میں یہ ہے کہ مجدد وقت کون ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اسے کیا عطا ہوتی ہے۔
اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کا علم، اس کے حوالے سے ایک واقعہ، اور مجدد کے حوالے سے ایک بات سنا کر جو ہے تب تک وقت ختم ہو جائے گا، پھر تقریر جو ہے ختم کریں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، 2 آیت کریمہ کی، جو سورہ نساء کی ایک آیت ہے اور سورہ النحل کی ایک آیت ہے۔ سورہ النحل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ 14ویں پارے میں سورہ النحل میں آیت نمبر 43 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں خود معلوم نہ ہو۔ اگر کوئی چیز، کوئی مسئلہ اگر تمہیں درپیش آئے تو تم کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا اہل ذکر سے پوچھ لو۔ تمہیں جو اہل ذکر ہیں، تمہیں علم والے ہونے کے باوجود، بھی اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کون سا مسئلہ تمہیں معلوم نہیں ہو رہا، تب جو ہے تم کیا کرنا؟ اہل ذکر کے پاس، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص ذاکرین، اللہ تعالیٰ کی خاص معرفت رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان سے تم پوچھ لیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکم فرمایا، کیا ان کو؟ کہ تم اگر تم کسی مسئلے میں پھنس جاؤ، کوئی بات اگر معلوم نہ ہو، تمہارے علم میں نہ آ سکے یا مسئلہ نہ کھل سکے، تو اہل ذکر سے یعنی صوفیاء کرام سے، اولیاء اللہ سے جو ہے طلب کرو۔ تو امام حسن علیہ السلام کا علم، آپ کی معرفت، آپ کی خدا شناسی اتنی بلند و بالا تھی اور ایسی عظیم تھی کہ آپ کے پائے کا جو ہے کوئی بھی عالم نہیں تھا، آپ کے پائے کا عالم نہیں تھا سوائے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم کے۔ جب مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو ان کے بعد جب امام حسن علیہ السلام آپ کے مسند نشین ہوئے، تو یہ سارے کے سارے علوم امام حسن علیہ السلام کے تابع ہو گئے، اور ان رازوں کے اصل وارث کون ہوئے؟ امام حسن علیہ السلام ہوئے، ان علوم کے وارث امام حسن علیہ السلام ہوئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے بڑے سے بڑے علماء، فقہا، اولیاء اللہ، ہر کوئی جو ہے مسئلہ امام حسن علیہ السلام سے دریافت کرتا تھا۔ پھر جب امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بھی ایسا ہی ہوا، تو پھر ان کے خلیفہ جو ہوئے، ان کا زمانہ آیا تو بھی ایسا ہی ہوتے گا، اور آج تک بھی جو ہے ایسا ہوتے آ رہا۔ تو ہم سنیں گے امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے ولی اللہ جو مولا علی علیہ السلام کے خلفاؤں میں سے ہیں، جن کا نام ہے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ امام حسن بصری۔ جب 4 پیر 14 خانوادوں کا آغاز ہوا، مولا علی مشکل کشا کے 4 خلفا بنائے گئے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کمیل بن زیاد اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر مولا علی مشکل کشا کے خلفاؤں میں ہے، ان کا نام۔ تو مولا علی مشکل کشا کی خلافت رہنے کے باوجود، اتنے بڑے علم والے ہونے کے باوجود، ایک مسئلہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا، تو تب انہوں نے ایک خط لکھ کر بزر خط امام حسن علیہ السلام سے وہ مسئلے کا جواب پوچھے تھے۔ وہ پورا خط آپ کا سوال نامہ اور امام حسن علیہ السلام کا جواب، یہ پورا خط جو ہے سوال اور جواب عربی کے اندر لکھا ہوا کتابوں میں موجود ہے۔ آج جو میں سنا رہا ہوں، یہ کشف المحجوب میں داتا گنجبخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ پورا خط جو ہے عربی زبان کے اندر اور اس کا اردو ترجمے کے ساتھ وہ خط موجود ہے۔ اس میں سے سناؤں گا کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے سامنے جب ایک مسئلہ آیا، تو امام حسن علیہ السلام کو خط لکھ کر وہ مسئلہ پوچھے تھے۔ کیا لکھتے ہیں خط میں کہ اے ابن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا پوچھتے ہیں؟ اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اب امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن علیہ السلام کی طرف خط لکھ کر ایک جواب پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ سوال کرنے سے پہلے سب سے پہلے انہوں کیا کر رہے ہیں؟ ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ سوال پوچھنے ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ جو ہے نا یہ سوال مجھے مسئلہ درپیش ہے، یہ سوال ہے، اس کا جواب دو، ایسا نہیں، ڈائریکٹ نہیں۔ آپ خط میں پہلا جو ہے نا آپ کی تعریف و توصیف بیان کریں، اتنی بہترین تعریف بیان کریں گے، سبحان اللہ، اگر پڑھیں گے نا اس کو سمجھیں گے تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ اس زمانے کے لوگ اتنے بڑے عالم اور اتنا سب کچھ عطا ہونے کے باوجود بھی آل رسول کا اور اہل بیت کا ادب کس طرح کیا کرتے تھے، یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، آپ بنو ہاشم
آپ بنو ہاشم یعنی ہاشمی خاندان والے چلنے والی کشتی کے گہرے سمندر ہیں. ایک چلنے والی کشتی کے گہرے سمندر ہیں. یعنی کیا بول رہے ہیں تمہیں لوگ بنو ہاشم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ایک گہرا سمندر ہے جس کے اوپر جو ہے نا جس کا سہارا لے کر کشتیاں چلتی ہیں. جتنا گہرا سمندر ہوگا اتنی بڑی کشتی چلتی. جتنی بڑی کشتی رہتی اسے اتنے بڑے سمندر کی درکار رہتی. سمندر اسے جو ہے اتنا ہونا ہوئے رہتا ہے تو خود کو چلنے کے واسطے کشتی کو. تو فرما رہے ہیں آپ بنو ہاشم چلنے والی کشتی کے گہرے سمندر ہیں اور ستاروں کی طرح راہ دکھانے والے ہیں. جیسا سمندر میں کشتی والا سمندر کے اندر ستارے دیکھ کر تارے دیکھ کر جو ہے نا اپنا راستہ بناتا ہے, اپنا راستہ تلاش کرتا ہے. کیا فرما رہے ہیں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن علیہ السلام کو لکھ رہے ہیں. کیا بول کو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے, آپ جو ہے نا بنی ہاشم آپ جو ہے نا ایک گہرے سمندر کی مانند ہیں اور آپ جو ہے نا ان ستاروں کی طرح ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ جو ہے نا سمندر کے اندر اپنا راستہ بناتے ہیں. اور فرماتے ہیں آگے لوگوں کو ہدایت تقسیم کرنے والے آپ لوگ ہیں. سبحان اللہ. کیا بول رہے ہیں لوگوں کو تقسیم کرنے والے ہدایت تقسیم کرنے والے آپ لوگ ہیں اور آپ خلق کے امام ہیں. کیا بول رہے ہیں خلق کے امام. یہ نہیں بولے آپ مسلمانوں کے امام ہیں, یہ بھی نہیں بولے کہ آپ انسانوں کے لوگوں کے امام ہیں, کو بھی نہیں بولے. یہ نہیں بولے کہ جو ہے صرف جنات اور انس کے امام ہیں, یہ نہیں بولے. کیا بولے آپ خلق کے امام ہیں. خلق یعنی کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی ساری مخلوق, اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق دنیا میں موجود ہے وہ تمام اللہ کی مخلوق کے امام آپ ہیں. یہ معنی ان کا بیان کرتے ہیں. کیا بول رہے ہیں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بڑا جو ہے نا ایک ولی اور اتنے بڑے عالم, آپ سب کچھ ہر طرح کا علم رکھتے تھے, پھر بھی امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں تو سوال سے پہلے اتنی تعریفیں بیان کریں. اور آگے بولتے ہیں جس نے آپ کی مطابعت کی وہ ہدایت پا گیا. یعنی آپ کے گھر سے جو ہے نا ہدایت تقسیم ہوتی ہے. آپ سارے خلق کے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے امام ہیں اور جس نے آپ کی مطابعت کی یعنی آپ کی پیروی کی وہ ہدایت پا گیا. جس طرح لوگوں نے کشتی نوح میں بیٹھ کر نجات حاصل کی, جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ کر ان کی امت نجات پائی تھی نا, ان کی قوم کے لوگ, تو اس طرح آپ ایسی کشتی ہیں جن میں جو سوار ہوا جو بندہ آپ سے جڑ گیا وہ ہدایت پا گیا. آپ کے گھروں سے جو ہے نا آپ کے گھرانے سے ہدایت تقسیم ہوتی ہے. اتنے جملوں کے ساتھ جو ہے نا آپ پہلے آپ کی تعریف اور توصیف بیان کریں. آل رسول کی تعریف کیا ہے, آل رسول کا مقام مرتبہ کیا ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان کیا ہے, ان میں امام حسن علیہ السلام کا مقام مرتبہ ان کے اولاد کا کیا ہے, یہ بیان کریں. بیان کرنے کے بعد اب سوال پوچھ رہے ہیں. فرماتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے, آپ کا قدر و جبر کے متعلق کیا حکم ہے. یعنی قدر و جبر یعنی کیا, تقدیر کا اور گناہ کا, تقدیر کا اور گناہ کا ایک مسئلہ ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ سوال کرے. تقدیر اور گناہ کہ ہر چیز جو ہے نا انسان کے تقدیر میں ہوتی ہے. انسان کے تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ کون بندہ گنہگار ہوگا, کون بندہ نیکوکار ہوگا, کس کے زندگی میں کیا کیا ہونا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے لوح محفوظ پر اول ہی لکھ رکھا ہے کہ ہر کچھ جو ہے نا اس کی تقدیر کے حساب سے معاملات چلتے رہتے. تو اس کو لے کر جو ہے نا دنیا میں فرقے ہوئے. تو ایک فرقہ ہے قدریہ, یہ لوگوں کا ایک الگ نظریہ ہے. پھر ایک فرقہ ہے جبریہ. یہ دونوں فرقے جو ہے نا تبھی اسی وقت وجود میں آئے تھے امام حسن علیہ السلام کے وغیرہ کے زمانے میں, تو جو ہے نا اس زمانے میں موجود تھے. تو اس میں ایک کشمکش ہے. تو یہ مسئلہ حل کرا لینے کے واسطے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن علیہ السلام کو پوچھ رہے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے, آپ کا قدر و جبر کے متعلق کیا حکم ہے. چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں, آپ کا علم خدا کا علم ہے. سبحان اللہ. کیا بولے, آپ کا علم جو ہے نا خدا کا علم ہے. آپ اور اللہ آپ کا محافظ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کبھی گمراہی کے راستے پر جانے نہیں دیتا. آپ جو ہے نا لوگوں کو ہدایت تقسیم کرنے والے ہیں. آپ کے گھروں سے ہدایت بڑھتی ہے, یہ صحیح یہ غلط, یہ ہوئے یہ نہیں ہوئے کہ نہیں کی ہوئے کہ نہیں, ایسا معاملہ جو ہے نا آل رسول کے نزدیک نہیں ہے. ان لوگوں کے ذریعے جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ سارا نظام چلا رہا ہے اور ہدایت انہی لوگوں سے, جو ان کا نظریہ ہے اسے ہم تھام لیے تو ہمیں حق ہو. اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے تھے, لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اسے مضبوطی سے تھام لو. اگر تمہیں اسے مضبوطی سے تھام لے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ بولے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تھا, ایک کتاب اللہ اور ایک میری اہل بیت. ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب, ایک قرآن, ایک جو ہے نا میری اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. اسے مضبوطی سے پکڑو
قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوتے. یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. اس واسطے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو مسئلہ آیا تو امام حسن علیہ السلام سے پوچھ کر جو ہے نا اپنا جو ہے نا عقیدہ درست بنا رہے ہیں یا لوگوں کو عقیدہ بانٹ رہے. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا علم خدا کا علم ہے, اللہ آپ کا محافظ ہے, اور آپ خلق خدا کے محافظ ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی حفاظت کرنے والے آپ لوگ ہیں. اس واسطے یہ بتائیں کہ قدر اور جبر یعنی تقدیر اور گناہ کا یہ جو معاملہ ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام جواب میں لکھتے ہیں کہ ہماری امت کے واسطے مسئلہ قدر کے متعلق میری رائے آپ نے دریافت کی ہے. آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ ہماری امت کے واسطے آپ نے دریافت کی ہے, پوچھا ہے. یعنی امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مسئلہ معلوم تھا. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا. خود فتویٰ دینے کے بجائے, خود لوگوں کو سمجھانے کے بجائے وہ کیا کر رہے ہیں؟ آل رسول کو سے لے کر امت تک پہنچا رہے ہیں. تو اس کا ایک وزن الگ, تو اس کا ایک رتبہ الگ, اس کی حقانیت میں وزن الگ آتا ہے. میں خود اپنی مرضی سے جواب دیا تو وہ الگ, قرآن سے دلیل لا کر دیا تو وہ الگ, حدیث سے دلیل لا کر دیا تو وہ الگ, اولیاء اللہ کا فرمان سنائے تو وہ الگ. اس زمانے میں بنفس نفیس یہ موجود ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. تو آپ کیا بہتر سمجھے ان سے لے کر پوچھ کر جو ہے نا لوگوں تک پہنچانا. اس واسطے آپ جواب میں لکھ رہے ہیں ہماری امت کے واسطے, ہماری امت کے واسطے مسئلہ قدر کا کے متعلق میری رائے آپ نے دریافت کی ہے. میری رائے یہ ہے کہ جو شخص خیر و شر کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا وہ کافر ہے. کیا بول رہے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام اپنی رائے پیش کر رہے ہیں. بہت غور سے سنو اور اسے سمجھو. سب کے کام کی بات ہے. یہ کیا ہے؟ ہر ایک کے کام آنے والی بات ہے, اور اپنے آپ کو درست کرنے کا جو ہے نا ایک مسئلہ ہے, نقطہ ہے خاص. اور یوں سمجھو کہ میں بیان نہیں کر رہا, امام حسن علیہ السلام کا جملہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ کون بول رہے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام بول رہے ہیں. کیا بول کو؟ میری رائے یہ ہے کہ جو شخص خیر و شر کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا وہ کافر ہے. یعنی خیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, شر بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی جو کچھ بھی تیرے ساتھ ہو رہا ہے وہ تقدیر کا معاملہ ہے. وہ اللہ, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. ہر کچھ جو ہے نا اس کی مرضی سے ہوتا ہے. جو بندہ ہر چیز اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا وہ کافر ہے بولے, یعنی حق کا انکار کرنے والا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں اور جو شخص گناہ کو اللہ کے ساتھ منسوب کرتا ہے وہ فاجر ہے. یعنی وہ بدبخت ہے, بدکار ہے, بدماش شخص ہے. فاجر یعنی کیا؟ وہ بیکار, بدکار, بدبخت اور بدماش شخص, بدبخت انسان ہے وہ. جو شخص گناہ کو اللہ کی تبارک تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے, یعنی گناہ میں کرے کیا بھی. تو اب یہ مسئلہ لے کو بیٹھے کہ جو بھی ہوتا اللہ کی مرضی سے ہوتا. میں گناہ کرا تو بھی جو ہے اس کی مرضی سے ہوا, لے کر کوئی انسان بندہ گناہ کرتے گیا تو اپنے گناہ کا وہ نفس جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف منسوب کرا, تو ایسا انسان جو ہے نا بدبخت اور بدماش ہے وہ امام حسن علیہ السلام. اب جو ہے نا اس کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ آگے خلاصے میں جو ہے نا لکھتے ہیں یعنی تقدیر کا انکار مذہب قدر ہے. یعنی یہ قدریہ جو فرقہ تھا انہوں تقدیر کا انکار کرتے تھے. تقدیر نام کی کون سی چیز ہے نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا تقدیر یا لکھا وکھا یہ سب جو ہے نا سب بولنے کی باتیں معاذ اللہ, ایسا ان کا عقیدہ تھا قدریہ والوں کا. انہوں جو ہے نا تقدیر کا انکار کرتے تھے, اور جو کچھ بھی ہمیں کرتے ہیں وہ سچ, جو کچھ بھی ہمیں کرتے ہیں وہی سچ ہے, وہی تقدیر بنتی ہے, ایسا ان کا عقیدہ تھا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار دیا ہے, میں جو چاہے کر سکتا ہوں, چاہے گناہ کروں چاہے نیکی کروں, میرے اختیار میں ہے. یہ پھر کہاں کا تقدیر میں ہے تو انہیں جیسا لکھا ویسا ہونا تھا. اب چاہے تو میں نماز پڑھتا ہوں, اب چاہے تو نہیں پڑھتا, اب چاہے تو نیکی کرتا ہوں یا گناہ کروں, ایسا ان کا عقیدہ تھا. تو آپ فرما رہے ہیں تقدیر کا انکار کرنا یہ مذہب فرقہ جو ہے نا قدریہ فرقے والوں کا عقیدہ ہے, مذہب قدر ہے. اور گناہ کو اللہ کے ساتھ منسوب کرنا یہ مذہب جبر ہے. یعنی یہ جبریہ فرقے والے جو ہے نا گناہ کرتے تو انہوں بولتے تھے کہ تقدیر میں عطا ہو گیا وا, معاذ اللہ جو ہے نا تقدیر میں میرے ایسا جاتا اس ہفتے میں گناہ کریا. تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں. تقدیر کا انکار کرنا بھی غلط, اور گناہ کر کے گناہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا وہ بھی غلط چیز ہے. اس واسطے جو ہے نا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا مشرب, اب اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. اب خلاصہ پہلا انہوں نے بتایا کہ تقدیر کا مسئلہ کیا ہے, اور جو ہے نا اعمال کا مسئلہ, گناہ کا جو ہے نا مسئلہ کیا ہے. اب جو ہے نا اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں ہمارا مشرب یہ ہے پس بندہ اپنے فعل میں اس قدر مختار ہے جس قدر اللہ نے اسے استطاعت دی ہے. بندہ جو ہے نا کون سا بھی اعمال کرنے واسطے, عمل کرنے واسطے, فعل کرنے کے واسطے اتنا مختار ہے, اتنا اختیار رکھتا ہے جس قدر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ جتنی توفیق دیتا ہے وتا عمل ہمیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ رہے ہیں
اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا توفیق دیتا ہے اتنا عمل جو ہے نا ہمیں کر سکتے ہیں. فرما رہے ہیں پس بندہ اپنے فعل میں اس قدر مختار ہے، یعنی اپنے کاموں میں اس حد تک اختیار رکھتا ہے جس قدر اللہ نے اسے استطاعت دی ہے. اللہ جتنی اسے توفیق دیا اتنی جو ہے نا انہیں قدرت رکھتا ہے. اور ہمارا دین قدر اور جبر کے درمیان ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارا دین جو ہے نا قدر اور جبر، تقدیر کے اور گناہ کا یہ جو مسئلہ ہے اس کے بیچ میں ہمارا راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی تمام خیر و شر تقدیر حق تعالیٰ ہے. تمام جو ہے نا یہ بات صحیح ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی تقدیر لکھا ہے. کون نیک ہونا، کون بد ہونا، کون اچھا ہونا، کون عام ہونا، کون ولی ہونا، کون عالم ہونا، کون حافظ ہونا، کون کیا ہونا، کسی نبی بنانا، کسی ولی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. لیکن تیرے اختیار کی وجہ سے موجود ہوتا ہے. وہ کیا بول رہے ہیں؟ لیکن تیرے اختیار کی وجہ سے موجود ہوتا ہے. یعنی کیا آپ فرما رہے ہیں؟ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تقدیر لکھا ہے. میری تقدیر میں لکھا ہے بول کو جو ہے نا تمہیں اپنی مرضی سے گناہ کرے تو تمہاری مرضی سے وجود میں آیا، موجود ہوا عمل. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ یہ گناہ کرے، اب جان بوجھ کو آج جمعہ ہے، جمعہ کو نماز کے آنے کے بجائے تمہیں گھر میں بیٹھ کو آج اللہ تعالیٰ میری تقدیر میں جمعہ کی نماز نہیں رکھا، اگر تمہیں ٹھان لے کو بیٹھ چھوڑے تو یہ تمہارا عمل ہوا کہ نہیں؟ یہ ہمارا اپنا فعل ہوا. تو کیا بول رہے ہیں؟ تقدیر کی طرف مسئلہ ڈھکیل کر یا جبر کی طرف مسئلہ ڈھکیل کر یہ جو ہے نا کدھر بھی ایک رخ کر کے جو ہے نا کون سا بھی عمل خود سرزد کرنا، سرزد کر کے جو ہے نا اسے اللہ کی طرف منسوخ کرنا یا وہاں سے نکالنا، یا تو تقدیر میں سے نکالنا یا تو جو ہے نا اٹھا کر غلط کاموں کو تقدیر میں ڈالنا، یہ دونوں چیزیں غلط ہے. بولنا تمہارے تقدیر جو ہے نا اللہ تعالیٰ تمہاری لکھا ہے، برابر ہے، تقدیر میں ہر چیز ہے، مگر وہ جو ہے نا تمہاری اختیار کی وجہ سے موجود ہوتا ہے. تمہاری اختیار کی وجہ سے موجود ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اختیار دیا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو جو ہے نا اختیار دیا ہے. اب تمہیں چاہے تو نہ مسجد میں آ کر بیٹھو، چاہے تو گھر میں بیٹھو. اب گھر میں بیٹھو اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دیا تھا جو ہے نا میں نہیں پڑھتا، یہ میری تقدیر میں تھا، بولے تو یہ بات غلط. تمہارا اختیار تھا کیا نہیں مسجد میں اپنا کام دھندا چھوڑ کر، کام کاج چھوڑ کر آ سکتے تھے کیا نہیں؟ تو ہمارے مرضی سے، ہماری اختیار کی وجہ سے وہ عمل موجود ہوتا ہے. یعنی بندہ ہر وقت جو ہے نا نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنا. کیا؟ ہر وقت بندہ جو ہے نا نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنا، رات دن اسی فکر میں رہنا کہ میں نیک اعمال کرنا، میں نیک اعمال کرنا، میں نیکی کرنا، کسی کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، شریعت کی جو ہے نا پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ چیزوں میں رہنا، صدقہ خیرات رہنا. ہمیشہ اپنے ذہن کو جو ہے نا کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں لے جانا. اگر یہ کرتے کرتے اچانک بے خیالی میں ہمارے اختیار سے باہر ہو کو اللہ نہ کرے اگر کون سا گناہ سرزد ہوا تو وہ جو ہے نا ہمارے تقدیر میں تھا، میری اختیار کے باوجود بھی میرے کنٹرول میں نہیں آیا کر سمجھنا. کبھی کبھی غصے میں انسان غلط کام کر دیتا، کرتا ہے نہیں، تو ایسے کام جو ہے نا وہ ہمارے تقدیر میں چند ہونے کی رہتے ہیں. وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کر ہمارے ذہن سے جو ہے نا ہمارے نفس کی جو ہے نا کوتاہی غلطی کی وجہ سے ہو جاتا ہے. مگر اسے جو ہے نا اس پر افسوس کر کے پھر میرے تقدیر میں یہ ہے کہ اگر گناہ کے راستے پر جو ہے نا نماز پڑھے تو گناہ چھوڑ کر نماز چھوڑ کر گناہ کے راستے پر نہیں چلنا، پھر جو ہے نا اللہ کی تقدیر کی طرف نہیں ڈالنا اسے. اس وجہ سے گناہ کو جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف منسوخ کرے، جیسا میری تقدیر میں اللہ گناہ لکھا تھا اس واسطے میں گناہوں میں زندگی بسر کروں، یہ ایسا تصور رکھ کے جو ہے نا زندگی گزارنا یہ جو ہے نا سراسر ظلم ہے. اس واسطے خطبے کے دوران میں نے جو آیت تلاوت کی یہ جو ہے نا 5ویں پارے کی سورہ النساء کی آیت نمبر 79 ہے. اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یعنی اس کا معنی ہے اے انسان اپنی تربیت یوں کر، اپنا ذہن جو ہے نا ایسا بنا. اللہ کیا بول رہا ہے؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تجھے جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو سمجھ کے وہ اللہ کی طرف سے ہے. جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما رہا ہے. گویا اس آیت کی تفسیر حضرت امام حسن علیہ السلام فرمائے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچے، تیرے ہاتھ سے کون سا بھی اچھا کام ہوا، نیکی ہوئی، تیری بھلائی ہوئی، تو یہ خیال کر، یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھلا کرنے کی توفیق دیا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں بھلائی کرا، نیک کام ہوا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتا ہے وما اصابک من سیئۃ، اگر تجھے کوئی برائی پہنچے، اگر تجھے کوئی برائی پہنچے فمن النفس کا، تو یہ جان لے وہ تیری اپنی طرف سے ہے، تیری نفس کی شرارت کی وجہ سے ہے. کیا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ؟ وہی بات ہوئی کہ نہیں؟ امام حسن علیہ السلام جو بات بولے وہی بات ہوئی. اگر کوئی سی بھی بھلائی ہوئی تو اسے بھلائی کو جو ہے نا کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرنا. ایسا نہیں کرنا اپنے آپ کو اترانا نہیں کہ میں نماز پڑھا، آج کون بھی نہیں ہے تو کیا ہوا، میں جمعہ کی نماز میں آج میرا کام چھوڑ کو آتے آیا.
تو یہ ذہن جو ہے نا اپنی طرف منسوب نہیں کر لینا ذہن بنا کو یہ میں کرا بولو کیا کرنا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا. اللہ توفیق دیا تو میں آیا, اللہ توفیق دیا تو میں آیا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اچھائی کو منسوب کرنا. اگر کون سا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے غلط کام ہوا یا کوئی برائی ہم نہ یا کوئی نقصان کوئی آزمائش کوئی امتحان ہمارے اوپر آئی جس میں ہمارا نقصان ہوا کچھ بھی ہوا تو تب کیا کرنا وہ اپنی طرف منسوب کرنا یہ ہماری ذات کی وجہ سے ہوا. میں کیا تو بھی گناہ کراتا رہوں اس واسطے اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل ہونے نہیں دیا, سمجھ رہے, میں کیا تو بھی گناہ کراتا رہوں کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے جو ہے نا نماز کے اندر اپنے سامنے کھڑا ہونا جو ہے نا میرا مناسب نہیں سمجھا اس واسطے نماز کی توفیق نہیں ملی. تو امام حسن علیہ السلام اتنا بہترین جو ہے نا جواب امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے نا بذریعہ خط پہنچائے اور جو ہے نا آخر میں ایک جملہ فرماتے ہیں کہ اس کے امام حسن علیہ السلام یہ جواب دینے کے بعد ایک جملہ فرمائے کیوں, کیونکہ جو ہے نا اس میں یہ خیر اور شر تقدیر نیکی گناہ اس کے اندر جو ہے نا بڑا باریک نازک سا مسئلہ ہے, ایک نازک سا مسئلہ. اس واسطے جو ہے نا یہ قدریہ اور جبریہ فرقے وجود میں یا تو تقدیر کا انکار کرے یا تو گناہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے. اس واسطے یہ باریک اس میں ایک راز کی بات ہے, اگر بندہ نہیں سمجھا تو گمراہ ہو جاتا. اس واسطے امام حسن علیہ السلام ایک جملہ فرمائے, کیا بولے, اسرار باطن کی حفاظت تم پر فرض ہے. کیا بول رہے ہیں, اسرار باطن کی حفاظت تم پر فرض ہے, یعنی جو باطن کے راز ہے, باطن کے جو راز ہے اللہ تعالیٰ جن رازوں کو چھپا کر رکھا ہے, جو باطن میں راز چھپے ہوئے ہیں ان کی جو ہے نا حفاظت کرنا تم پر فرض ہے, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ما فی الضمیر سے آگاہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی نیت کو, تمہارے اعمال کے پیچھے لگی ہوئی نیتوں کو اور تمہارے دلوں کے رازوں کو بہتر جانتا ہے. تمہارے ہر حال سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ آگاہ ہے. کون سا نیک عمل کس واسطے کر رہا ہوں, کون سی برائی بدی کس واسطے کر رہا ہوں, گناہ کس واسطے کر رہا ہوں. ہر چیز جو ہے نا انسان کی کرنے کے ہر عمل کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایک نیت رہتی, ہر عمل کرنے کے پیچھے انسان کی ایک نیت رہتی ہے اور ہر نیت سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ کس واسطے کر رہا ہے. اس واسطے آپ فرماتے ہیں کہ باطن کے جو راز ہیں اس کی حفاظت کرنا, اسے دلوں میں رکھنا, ظاہر نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہر راز سے جو ہے نا واقف ہے. ایک جملے کے اندر جو ہے سارے کا سارا فلسفہ جو ہے نا سمجھا کر بات ختم کر دی. یہ جملے سے اب جو ہے نا صوفیاء اکرام خوب اولیاء اللہ آگاہ ہیں. یہ جو ہے نا اس میں اب کھولنے کی بات نہیں ہے, اس میں کھولنے کی بات نہیں. اس واسطے بولے نا کیا اللہ تعالیٰ کے جو راز ہے رموز ہے باطن کے اس کی حفاظت کرنا تم پر فرض ہے. تو یہ یہاں تک جو ہے نا آپ کا جو ہے نا جواب نامہ ختم ہوا. یہ خط جو ہے نا کتابوں میں کئی اہل سنت جماعت کے فقہاء علماء اولیاء کرام کی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر یہ خط آپ کا موجود ہے. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال اور امام حسن علیہ السلام کا جواب. پھر اس کے بعد آگے اس مضمون کو جو ہے نا بڑھاتے ہوئے جیسا کہ میں فرمایا تھا دو مضمون بیان کروں گا تمہارے سامنے, ایک امام حسن علیہ السلام کے علم کے حوالے سے اور ایک مجدد کے حوالے سے, وقت کا جو مجدد ہوتا ہے اس کے حوالے سے. کہ اللہ کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا بنانے کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تک انبیاء کرام کو بھیجا دنیا کے اندر, ہے کہ نہیں, لوگوں کی ہدایت کے واسطے, لوگوں کو جو ہے نا صحیح راہ دکھانے کے واسطے اللہ تعالیٰ کے نبی و رسول جو ہے نا آ کر ہدایت بانٹے امت لوگوں کو, اپنی اپنی امت کو. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اب آگے کوئی نبی نہیں آنا ہے. آگے جو ہے نا قیامت تک کون سا بھی نبی نہیں آتا, آپ آخری نبی ہیں. تو اب یہاں سے نظام کیا شروع ہوا, تو اللہ تبارک تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہر صدی میں ایک مجدد پیدا کرتا ہے, ہر صدی میں ایک مجدد پیدا کرتا ہے. وہ جو ہے نا اس کی صفت, اس کی عادت, اس کے اخلاق, اس کا علم سب کچھ نبیوں کی طرح رہتا. کیسا رہتا ہے, نبیوں کی طرح رہتا ہے. اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے میری امت کے علماء جو ہے نا بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہے. تو ان میں ایک جو ہے نا ان کا لیڈر ہیڈ رہتا ہے, اسے ایسی شان رہتی تمام امت کے اندر, اولیاء اللہ کے اندر, تمام مسلمان قوم کے اندر وہ ایسا رہتا ہے جیسا اپنی امت میں نبی تھا, ایسی اس کی شان رہتی. تو یہ سلسلہ شروع ہوا. تو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرض وصال میں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے آخری ایام جو تھے, آپ بیمار ہوئے تھے, ان ایام میں فرمانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال میں میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. کیا بول رہے سیدہ کائنات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے جو بیماری کے جو ایام تھے ان ایام میں حسن و حسین علیہ السلام کو ساتھ لی
لے کر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں, انہیں کسی چیز کا وارث بنا دیں. کیا بول رہے ہیں؟ انہیں کسی چیز کا وارث بنا دیں, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر راز سے واقف تھے, جس کی پوری تفصیل جو ہے نا پیچھے بیان میں تمہیں سنے, ابھی میں تھوڑا شروعات میں بیان کرا, تو وہ بیان پیچھے پورا اس کی ڈیٹیل یوٹیوب پر جو ہے نا بیان وہ موجود ہے. تو کیا بول رہے ہیں, ان کو معلوم تھا کہ آگے کیا کیا ہونے والا ہے, کیسے کیسے لوگ آنے والے, کیسے کیسے زمانہ آنے والا, کیسے کیسے خلفاء جو ہے نا نام نہاد جنم لینے آنے والے, کیسا کیسا ظلم جو ہے نا اہل بیت کے اوپر ہونے والا, کیسا کربلا بپا ہونے والا, سب کچھ معلوم تھا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ. تو اس واسطے بول رہے ہیں یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں, انہیں کسی چیز کا وارث بنا دو. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کے لیے میری ہیبت یعنی رعب اور سرداری ہے. حسن کے لیے میری ہیبت یعنی رعب, ایک دبدبا, ایک جو ہے نا ایک جلال, اور میری سرداری, یہ کس کے واسطے بولے؟ امام حسن علیہ السلام کے واسطے بولے. حسن کے واسطے میرا رعب, میرا دبدبا اور میری سرداری حسن کے لیے ہے, اور حسین کے لیے میری جرت اور سخاوت ہے. جرت یعنی بہادری, جرت یعنی بہادری اور سخاوت جو ہے نا صدقہ خیرات جو ہے نا سخاوت کرنا, ایثار کرنا, اللہ کی راہ میں لٹانا, یہ امام حسین علیہ السلام کے واسطے فرمایا. اس واسطے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ایسی جرت اور بہادری اور ایسی ہمت دکھائے, وہ آدم علیہ السلام سے لے کو کربلا کے میدان سے پہلے تک کوئی نبی نہ کر سکا, کوئی ولی نہ کر سکا, ایسی بہادری دکھائے. اور کربلا کے بعد بھی قیامت تک نہ کوئی دکھا سکے گا, نہ کوئی دکھایا نہ کوئی دکھا سکے گا. ایسی بہادری اور جرت کربلا کے میدان میں دکھائے, اور ایسی سخاوت کرے, ایسی سخاوت کرے کربلا کے میدان کے اندر, کوئی نبی بھی نہیں کر سکا, کوئی ولی بھی نہیں کر سکا. کیا سخاوت کرے, پورا گھر کا گھر لٹانے کے بعد اپنا سر تک لٹائے اللہ کی راہ میں. جب چھری چل رہی تھی گلے کے اوپر کربلا کے میدان میں, آپ کا جو ہے نا سر قلم کیا جا رہا تھا, تب آخری دعا آپ یہ مانگے کہ اے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما اور میری نانا کی امت کو بخش دے. نانا کی امت کے خاطر خود کی گردن لٹائے, تو ایسی سخاوت کرے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرمائے, حسین کے لیے میری جرت اور سخاوت ہے, اور حسن کے لیے میرا رعب, میری جو ہے نا ہیبت اور میری سرداری حسن کے لیے ہے. تو اسی طرح ہوا امام حسن علیہ السلام کو جو ہے نا حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ علیہ کریم کے بعد 4 خلافتیں عطا ہوئیں. کتنی؟ 4 خلافتیں عطا ہوئیں. اس کا بیان جو ہے نا ہمیں پچھلے جمعہ سنے تھے, یا اس سے پہلے جمعہ میں, تھوڑا سا جو ہے نا بیان کر کے میں آگے گزرتا ہوں. امام حسن علیہ السلام کو 11 ہجری میں 25 ربیع الاول کو پیر کے دن عصر کے وقت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ سے صاحب مجاز کی ہوئی خلافت جو ہے نا انہیں عطا بھی تھی, صاحب مجاز ہوئے تھے. پھر جو ہے اس وقت ان کی عمر 8 سال کی تھی, امام حسن علیہ السلام کی 8 سال کی عمر تھی. پھر 12 ہجری میں 23 شعبان کو بیعت توبہ و ارشاد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کو حاصل ہوئی تھی. اس وقت آپ کی عمر 9 سال کی تھی. پھر اس کے بعد 33 ہجری میں 19 ربیع الاول کو جمعرات کے دن ظہر و عصر کے درمیان بیعت خلافت و امامت و حوالت حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ علیہ کریم سے آپ کو عنایت ہوئی تھی. اس وقت آپ کی عمر 30 سال کی تھی, 30 سال کی عمر تھی. پھر اس کے بعد آپ کو چوتھی خلافت 40 ہجری میں مولا علی علیہ السلام سے 16 رمضان المبارک کو پیر کے دن خلافت سجادگی آپ کو عطا ہوئی تھی. اس وقت آپ کی عمر مبارک 37 سال کی تھی, 37 ایئر. تو یہ 4 عظیم خلافتیں جو ہے نا آپ کو تبرکات حاصل ہوئے تھے, ایک سیدہ کائنات سے, اور ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے, اور 2 حضرت مولا علی مشکل کشا سے. تو یہ خلافت سجاد بھی اس کے اندر جو ہے موجود ہے. تو آپ کے خلفاء 2 ہیں, حضرت امام حسن علیہ السلام کے 2 خلیفے ہیں. ایک خلیفہ اکبر آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام سید الشہداء شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام آپ کے خلیفہ اکبر ہوئے, اور دوسرے آپ کے خلیفہ آپ کے بیٹے امام حسن مثنیٰ ہوئے. آپ کے بیٹے امام حسن مثنیٰ آپ کے خلیفے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کے. تو ان سے جو ہے نا یہ سلسلہ قادریہ چلا آ رہا ہے, امام حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ جو ہے نا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ جو ہے نا پورا امام حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا امام حسن علیہ السلام تک پہنچتا. تو یہ سلسلہ قادریہ کی جو ہے نا نسب نامہ شجرا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے کہ میری ہیبت اور سرداری حسن کے لیے ہے, تو اس کے مطابق آپ کو 4 خلافتیں بھی عطا ہوئی, اور سرداری بھی جو ہے نا آپ کو اصل حقیقی سرداری آپ کو عنایت ہوئی. جب مولا علی مشکل کشا کرم اللہ علیہ کریم کی شہادت ہوئی
تو دوسرے دن ہی امام حسن علیہ السلام مسند خلافت پر فائز ہوئے. آپ خلافت سنبھالنے کے بعد 6 مہینے تک جو ہے نا آپ خلافت کیے سر امام حسن علیہ السلام کی ظاہری جو ہے نا تخت نشین ہوگا. پھر اس روز روایتوں میں آیا ہے 40,000 لوگوں کا لشکر آ کر جو ہے نا 40,000 لوگ آ کر آپ سے بیعت ہوئے. اس روز جب مولا علی مشکل کشا کی شہادت کے دوسرے دن جب آپ تخت نشین ہوئے خلافت سنبھالے تو کتنے 40,000 لوگ آ کر آپ سے بیعت ہوئے. آپ نے بیعت سنبھالتے ہی قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 کا لشکر دے کر ملک شام کی سرحد پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں روانہ کیا. کیا کرے 12,000 کا لشکر کیا کرے انہوں ملک شام میں جو کشمکش چلی آ رہی تھی سرحد پر وہاں جو ہے نا اس طرف بھیجے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف آپ لشکر بھیجے اور آپ خود جو ہے نا امور سلطنت میں مشغول ہو گیا. یعنی سلطنت کے جو کام کاج تھے خلافت سنبھالنے کے بعد ان کاموں میں جو ہے نا آپ مشغول ہوئے. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 6 مہینے آپ خلافت سنبھالنے کے بعد خلافت حقہ جو تھی خلافت ظاہری جو چلی آ رہی تھی امت کے اندر 30 سال میں وہ مکمل ہو جائے گی 30 سال تک چلے گی. اس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. اس کے مطابق امام حسن علیہ السلام 6 سال خلافت سنبھالنے کے بعد جو ہے نا وہ خلافت حقہ جو ہے نا وہاں تک ختم ہوئی. اس کے بعد جو ہے نا بنو امیہ کی وہ جابرانہ حکومت جو ہے نا شروع ہوئی. وہ حکومت شروع ہوئی جس کے پہلے سردار جو ہے نا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے. پھر ان کے بعد جو ہے نا ان کا بیٹا یزید ہوا. پھر انہیں جو ہے نا کربلا بپا کیا. پھر اس کے بعد ان کی حکومت جو ہے نا چلتی رہی. وہاں سے جبرن جو ہے نا حکومت شروع ہوئی. مگر وہ خلافت حقہ میری امت میں 30 سال چلی گئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے تھے وہ امام حسن علیہ السلام پر جو ہے نا ظاہراً ختم ہوئی مگر باطناً امام حسن علیہ السلام ہی خلافت پر تھے. باطناً امام حسن علیہ السلام ہی خلیفہ تھے. کیا ظاہری خلافت جو ہے نا ان کے حوالے کرے. اس واسطے کیونکہ اصل جو میں جو 2-3 یا 4 جمعہ خلافت سجادی کا بیان تم نے سنایا تھا جو باقاعدہ یوٹیوب پر وہ بیانات موجود ہیں کہ خلافت سجادی کس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چلی تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مولا علی مشکل کشا ہوئے امام حسن ہوئے اور امام حسین علیہ السلام تک باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر سنائے تھے. وہ حدیث میں سنایا تھا آپ کو. تو اسی طرح امام حسن علیہ السلام اس وقت بھی خلافت سجادگی پر موجود تھے. کون بھی ظاہری حکومت چھین لیا تو باطنی خلافت جو عطا ہوئی وہ نہیں جاتی. باطنی خلافت جو ہے نا وہ نہیں جاتی. اسی طرح کون بھی جو ہے نا خلیفہ بنانے کے بعد اپنا خلیفہ میرا کام نہیں کر رہا میرا چرچا نہیں کر رہا میرا جو ہے نا نام بیان نہیں کر رہا لوگوں کو پکڑ لا کر میرے مریدہ نہیں بنا رہا کر کون بھی ظاہری خلافت چھین کو خلافت رد کرے بھی تو باطنی ان کے بزرگوں سے جو عطا ہوا وہ نہیں جاتا. یہ بات یاد رکھنا. کیا باطنی جو چیز عطا ہوئی رہتی وہ کبھی بھی نہیں جاتی. ظاہر میں انہوں خرقہ کر لیں گے پیٹا کر لیں گے خلافت رد کریں گے ہمارا خلیفہ نہیں کر بولیں گے کسی سندر میں اس میں جانے نہیں دیں گے. مگر جو ہے نا جو اسے باطناً جو تبرکات اس کی نیت کے مطابق اسے عطا ہوئے وہ سلب نہیں ہوتے جب تک انہیں اتنا بڑا گناہ نہیں کرتا اتنا بڑا کفر نہیں کرتا. اللہ رسول کے نزدیک وہ جب تک کفر تک نہیں پہنچتا تب تک اسے جو ہے نا باطنی نعمتیں سلب نہیں ہوتی ظاہر میں کچھ پہنچے. امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا ظاہراً جو ہے نا بغاوت کر کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا کرے ان کی سی جو ہے نا خلافت کا حق چھین کر اپنے خلیفہ بن بیٹھے نام لکھا حکومت چلی. مگر امام حسن علیہ السلام حقیقی خلیفہ تھے. مولا علی مشکل کشا جو ہے نا خلافت سجاد کی 40 ہجری میں ان کو عطا کر کے پردہ ہوئے تھے. تو امام حسن علیہ السلام خلافت سجادگی پر فائز تھے. اس واسطے جب انہوں صلح کر رہے تھے صلح کرے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا ان کے لوگوں کو بلائے ابھی بھی بیٹھے اور اپنے ساتھ کے لوگوں کو بلائے جو بھی لوگ جھگڑ رہے تھے خلافت کے واسطے امیر معاویہ خلافت ہونا کر کو انہوں نہیں آپ آل رسول ہیں آپ کا حق ہے. وہ تمام صحابہ جو ہے نا حق پرست امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھے. جو جھگڑا ہو رہا تھا صحابہ اکرام کے درمیان جنگیں ہو رہی تھی وہ صلح کرانے کے واسطے جو ہے نا امام حسن علیہ السلام ان لوگوں کو بھی بلائے تھے اور اپنے لوگوں کو بھی ساتھ لیتے. تب آپ ایک جملہ فرمائے وہ جملے میں غور کرنے کی بات ہے جو میں بتایا نا. تو خلافت حقہ جو ہے نا امام حسن علیہ السلام کچھ تھی آپ ہی حقیقی خلافت تھے خلافت کے حقدار تھے اور حقیقی خلیفہ آپ ہی تھے چاہے ظاہراً حکومت ان کے تابع چلی ہی کیوں نہ گئی ہو. تو آپ فرماتے ہیں لوگوں جو خلافت کا حق میرا تھا وہ خلافت مجھ کو مل گئی. کیا فرماتے ہیں جو خلافت کا حق میرا تھا وہ خلافت مجھ کو مل گئی. یعنی آپ کا بیان کرنے کا
اگر خلیفہ ہوتے، امام ہوتے، امت میں 12 اماموں میں ان کا نام رہتا تھا تو امام حسن علیہ السلام خلافت سجادی ان کو عطا کر کے پردہ کرتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسا خلافت ظاہری دیے، حکومت کا حق تمہارا ہے تمہیں تم نے دیا، اور جیسا ظاہری دیے نے، ایسا جو اپنے کو باطنی جو نعمتیں حاصل تھی، جو خلافت سجادی حاصل تھی، یہ بھی اٹھا کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیتے تھے، دے کر جو ہے جاتے تھے. یہ بھی رکھ دو تمہیں جو ہے خلیفہ امام میرے بعد تمہیں نہیں، کیا کرے؟ امام حسین علیہ السلام کو دے. اس واسطے خلافت سجادی کسی کسی ملتی ہے. یہ جو چین قیامت تک جو چالو ہے نا 1314 ہجری تک، میں اس کی سند بیان کروں. آج سے 129 سال پہلے تک کسی ملی آخری، وہاں تک میں پوری چینوں بیان کرے سر. تو وہاں تک جو یہ چین کے اندر آئے ان میں سے 12 امام ہیں. اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے ہی نہیں، اس میں ہے ہی نہیں. ان کو جو خلافت ملی تھی، جو حکومت ملی تھی، وہ بھی ظلم کر کے، جبرن بغاوت کر کے جو حاصل کرے تھے. وہ امت میں جھگڑا فساد نہیں ہونا بول کو جو ہے نا امام حسن علیہ السلام بڑا دل کر کو جو ہے نا ان کے حوالے کرے تھے. وہ معاملہ الگ ہے. تو حقیقی خلیفہ اور حقیقی خلافت سجادی یہ امام حسن علیہ السلام کو ہی حاصل تھی. اب وقت ختم ہوا. اب جو ہے نا آگے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کا نام کیسے زندہ رہا اور کیسے آج تک زندہ ہے، اور کیسا اللہ تبارک تعالیٰ ظاہری خلافت جو ہے نا، ظاہری اختیار حکومت ان کے ہاتھ سے چلے جانے کے بعد بھی کس طرح امام حسن علیہ السلام کو اختیار دیا تھا، اور کس طرح وہی اس صدی کے اس وقت کے جو ہے نا مجدد تھے. یہ میں آگے بیان کرنے والا تھا. اب جو ہے نا گڑبڑ سے ختم کرنا پڑتا ہے، خلاصہ نہیں ہوتا. اس ہفتے میں بیان کو یہ روک لیتا ہوں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلے جمعہ اگر اللہ نے چاہا ممکن ہوا تو اس مضمون کو جو ہے نا کنٹینیو کریں گے. اگلے جمعہ جو ہے نا اس کا آگے کا تذکرہ سنیں گے. جو کچھ بھی سنیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور ہمیں حق بولنے، حق سمجھنے اور حق کو ماننے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. کچھ بھی غلطی خامی سے اگر ہماری سمجھ سے اونچ نیچ کرنی بیشی مجھ سے ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے طفیل میں ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.